صحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے انسانی طبیعتیں اور اللہ کے احکام کے اندر باہمی مناسبت کیسے پیدا ہو، رغبت کیسے پیدا ہو، انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کائنات کے اندر حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. ہر انسان کی ایک اپنی طبیعت ہے، اس کی اپنی کیفیت ہے، اپنی طبعی حالات ہیں اور ہر انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہے. اور دوسری طرف رب کائنات جل وعلا نے اپنے احکام یہ بندوں کو عطا فرمائے. ان احکامات میں بعض احکام وہ ہیں جو کہ فرض ہیں وہ ہیں جن کا درجہ واجب ہے، بعض سنت ہیں، بعض جو ہے وہ مستحبات ہیں، بعض وہ ہیں جن کو شریعت نے صرف پسند کیا اور اس کے برعکس بعض حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی تنزیہی اور برے ہیں جن کو شریعت نے ناپسند کیا. رب ذوالجلال جل وعلا نے طبیعتوں کے اعتبار سے بندوں کے لیے ایسی کیفیت رکھی ہے کہ ان کی طبیعتوں کی تربیت کر کے اس طرح کا بنایا جائے ایک وقت ایسا بھی آئے کہ ان پر احکام بوجھ نہ لگیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے حکم کو بھی بڑا بوجھ سمجھتی ہیں، یعنی کہ معمولی نوعیت کے اعتبار سے معمولی حکم اس کو بھی بڑا بوجھ سمجھتی ہیں. اور بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ جو بڑے بڑے احکام کو بھی کر گزرنے میں دریغ یا کمی محسوس نہیں کرتی، فوراً کر گزرتی ہیں. تو رب ذوالجلال جل وعلا نے مسلم معاشرے کے اندر بندوں سے، بندہ مومن سے جس چیز کا تقاضا کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کی طبیعتوں کی تربیت کر کے ان کو اس مقام پر لایا جائے کہ سارے کے سارے انسان یا بندگی کی راہوں پر بڑھنے والے جو انسان ہیں ان کی طبیعتیں ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی حالت میں آ جائیں کہ وہاں پر ان کو حکم الہی بجا لانے میں کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہ ہو. اب وہ کیفیت کون سی ہے؟ پہلے آپ یہ
یہ سمجھیے کہ اس کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہیں جو کام کریں تو اس کے پیچھے خوف موجود ہوتا ہے کہ خوف ہو تو کام کرتی ہیں، سر پہ خوف نہ ہو تو کام نہیں کرتی۔ بعض طبیعتیں ایسی ہیں، بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ لالچ کی بنا پہ کام کرتی ہیں کہ اس کے عوض مجھے یہ ملنا ہے یا اس کے کرنے سے مجھے یہ ملے گا۔ بعض طبیعتیں اس لحاظ سے جو وہ کام کرتی ہیں، لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فطری طور پر اس کیفیت میں ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا بھی ان کو رستہ دکھایا جائے تو وہ خیر کی راہ کی طرف میلان شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، رب ذوالجلال جل وعلا نے یہ جو تینوں طرح کی طبیعتیں پیدا کی ہیں کہ ایک وہ کہ جس کی طبیعت لالچ پر چلتی ہے، ایک وہ طبیعت جو اپنے عمل کے میدان میں خوف پر چلتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو کہ میلان کے سبب جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ ان تینوں کی جو انتہا رب کائنات نے رکھی ہے نا، کہ ان تینوں کی انتہا کیا ہے؟ انتہا ہے کہ ان تینوں کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ان تینوں کی انتہا رب ذوالجلال جل وعلا کی محبت پیدا ہو جائے۔ آپ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ وہ بندہ جو لالچ کے سبب جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی لالچ کی کیفیت ہے۔ لالچ یہ کہ بندہ اس کیفیت میں ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو مجھے اس کے سبب ثواب اور جنت ملے گی۔ خالق کائنات جل وعلا نے ابتداءً بندوں کے لیے یہی کیفیت رکھی ہے کہ ثواب اور جنت کا معاملہ، لیکن بندہ اپنے آپ کو یہاں تک محدود نہ رکھے، بلکہ خالق کائنات جل وعلا کے جو انعامات ہیں، اس کے جو احسانات ہیں، ان احسانات کو اس انداز کے ساتھ یاد کرنے اور اس کی طرف خود کو بڑھانے کا اہتمام کرے کہ وہ احسانات چلتے چلتے بندے کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا سبب بن جائے۔ یہ رب ذوالجلال جل وعلا چاہتا ہے۔ ابھی میں آگے آپ کے سامنے وہ مثال رکھوں گا۔ اسی طریقے سے خوف ہے کہ بندے کو رب ذوالجلال جل وعلا کا خوف دیا گیا کہ فلاں عمل نہیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ سزا دے گا، اللہ کی بارگاہ کی ناراضگی آئے گی۔ تو یہ خوف کی جو کیفیت رکھی گئی ہے، یہ بھی اس لیے کہ بندہ سرکشی سے بچے اور پھر خیر کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرے۔ جب خیر کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ صحیح طور پر خیر پر قائم رہنے کے سبب جب اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی بارش نازل ہوگی تو اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کے اتحاد سے محبت کا سلسلہ پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا بندہ بھی اسی کیفیت میں ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، رب کائنات جل وعلا نے بندہ مومن کو کوئی بھی ہو، اگر وہ پہلی طبیعت پر ہے کہ لالچ پر ہے، تو اس کو بھی اس لحاظ سے نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارا لالچ پورا ہوتا رہے، تم اپنا وقت جو ہے وہ زندگی میں گزارتے رہو، یعنی کہ دنیا میں بھی بندہ لالچی رہے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ کے اعتبار سے بھی اسی مقام پر رہے جس مقام پر وہ پہلے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کا معاملہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا بندوں سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جس بندے کی طبیعت میں خوف کی کیفیت ہے، رب ذوالجلال جل وعلا آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو صرف خوف ہوتا ہے نا، یہ افراد کی طبیعت میں سرکشی اور بغاوت پیدا کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ بندہ جس کے بارے میں خوف ہوگا اس سے بھاگنا شروع ہو جائے گا، اس سے دور ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ نام لینے سے بھی اس کی جو وہ طبیعت کانپ اٹھے گی، ٹھیک ہے نا، اس سے بغاوت کی طرف چل پڑے گا، یا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ بغاوت ایسی راہ پر لے جائے گی کہ جو ظلم اور جبر کی راہ پر جو وہ چل پڑتی ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ کے لحاظ سے جو خوف ہے، اس کا مقصد بندوں کی طبیعتوں میں سرکشی پیدا نہیں کرنا نہیں ہے، بلکہ سرکشی والے رستے سے روک کر اس رستے پہ لانا ہے جس رستے کے سبب بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو حاصل کر سکے اور پھر اس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا اہتمام کر سکے۔ اس اعتبار سے بندے کے لحاظ سے یہ خوف کی کیفیت رکھی گئی۔ اور تیسری جو کیفیت اور بڑی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طبیعتوں میں فطری میلان ہوتا ہے، وہ بڑھتی ہیں رب کائنات جل وعلا کی طرف، اور اگر ان کو تھوڑی سی بھی روشنی دی جائے، تھوڑا سا بھی ان کو پالش کیا جائے اور ان کو کسی ماحول میں رکھا جائے تو پھر وہ باقاعدہ خالق کائنات جل وعلا کی بندگی کی طرف صحیح طریقے سے بڑھنے کا اہتمام کریں۔
اب ان تینوں کی انتہا کیا ہے؟ ان تینوں کی انتہا ہے عزیز دوستو رب کائنات کی کامل محبت. یہ ان تینوں کی انتہا ہے. اب یہ انتہا کا درجہ کیسے آئے گا؟ بس اس کو بھی ذرا سمجھیے اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. عزیز دوستو انتہا کا درجہ یہ ہے کہ بندہ اکیلے بیٹھ کر سوچے اور غور کرے کہ میری زندگی کی سانسیں جو چل رہی ہیں یہ دینے والا کون ہے، اور اس سانسوں کے لحاظ سے جو اتنے انعام و اکرام میری زندگی میں چل رہے ہیں یہ کس کے سبب اور کس کی بارگاہ سے عطا ہو رہے ہیں. کتنے کرم سے وہ مجھے مشکلوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لا رہا ہے، کتنی مہربانیوں سے وہ میرے لیے آسانیوں کی راہیں پیدا کر رہا ہے. تو وہ کون ہے؟ اس طرح احسانات کو یاد کرنے کا اہتمام کریں. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ احسان ایک ایسی چیز ہے جو بندے کی طبیعت میں محبت پیدا کر دیتی ہے، بندے کی طبیعت میں میلان پیدا کر دیتی ہے، ذوق پیدا کر دیتی ہے. اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس ذات کے بندے پہ حق ہے وہ کون سی ذات ہے؟ رب ذوالجلال ہے. اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا کہ جو بندے پہ احسانات کر رہا ہو. تو ان احسانات کو صرف معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ یاد نہ کرنے کے سبب، ان احسانات کی حقیقت نہ سمجھنے کے سبب، اپنی حقیقت نہ سمجھنے کے سبب نتیجہ کا نکل رہا ہے کہ بندہ دنیا میں کیے جانے والے احسانات کو تو شاید یاد رکھے ہوئے ہو لیکن رب کائنات جل وعلا کے احسانات کو یاد رکھنے کا سلسلہ نہیں ہو پا رہا. وجہ کیا ہے؟ ماحول ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جل وعلا کے انعامات کو یاد کرنا، اس کے احسانات کو یاد کرنا، اس کی مہربانیوں کو یاد کرنا، اپنی جو سرکشی کے پہلو ہیں ان کو یاد کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جلال سے کام کر اس کی بندگی کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرنا، یہ وہ ماحول ہے جو آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. تو خالق کائنات جل وعلا بندے سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر رات کے پچھلے پہر کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یا کام کاج سے جب فارغ ہو جاؤ تو اس وقت ذرا سوچا کرو کہ کون ہے جو تمہیں ساری عزت عطا فرما رہا ہے، کون ہے جو تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، کون ہے جو تم پہ اتنی کرم نوازی کر رہا ہے. عزیز دوستو آپ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے، دنیا کے اندر جب بندہ کسی سے مفادات کے لحاظ سے کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے نا تو پھر وہ اپنی طرف سے سب کچھ کر گزرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ کسی سے بندہ اپنا مفاد لینے کامیاب ہو جائے. تو سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ وہ مفادات ہیں جو مختصر وقت کے لیے ہیں. رب ذوالجلال جل وعلا سے ہمارا جو تعلق ہے وہ تو دائمی ہے. اگر ایک بندہ مثلاً وہ بغاوت کی طرف یا نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کا جانا اس کے لحاظ سے، اللہ کی بارگاہ کے لحاظ سے تو نہیں ہے نا. اللہ کی بارگاہ سے تو انعامات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک اس کی سانسوں کی ڈوری جاری ہے. رب کائنات جل وعلا اس کو دیتا رہے گا کیونکہ رب کائنات کا فرمان ہے کتب علی نفسی الرحمہ کہ ہم نے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم کر لیا. ہم رحمت کریں گے، عطا کریں گے، کرتے جائیں گے. آگے یہ بندہ ہے کہ وہ اس رحمت کو کس طرح سمجھتا ہے اور اس رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کا اہتمام کرتا ہے یا دوری کا اہتمام کرتا ہے. تو عزیز دوستو رب کائنات جل وعلا بندے سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر طبیعت میں لالچ ہے تب بھی، اگر طبیعت میں خوف کی کیفیت ہے تب بھی، اور اگر طبیعت میں جو ہے وہ رب ذوالجلال جل وعلا کا میلان ہے تب بھی، اس میلان کو اور اس خوف کو صحیح رستے پہ چلا کر رب کائنات جل وعلا کی محبت کو کامل طریقے سے پانے کا اہتمام کیا جائے. رب کائنات جل وعلا بندے سے یہ چاہتا ہے. اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ عزیز دوستو جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس محبت کے سبب بندہ اس کے نام کو لینا، اس کو یاد کرنا اور اس کی اطاعت کی طرف اور اس کے فرامین یعنی کہ فرمان کو یا اس کی اداؤں کو قبول کرنا، پھر محبت کے سبب یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور جب بندہ محبت نہیں کرتا نا تو پھر چھوٹی چھوٹی چیز بھی پہاڑ لگتی ہے، اور اگر بندہ محبت کرتا ہے تو پہاڑ جیسی چیز بھی اس کے لیے کوئی معمولی نوعیت کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، بڑی کیفیت کی والا معاملہ نہیں ہوتا. عزیز دوست عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کو رب کائنات جل وعلا نے بندہ مومن کی صفت قرار دیا کہ بندہ مومن جو ہے یہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ محبت کا جذبہ جس ذات کے ساتھ ہوتا ہے وہ کون سی ذات ہے؟ رب ذوالجلال.
اب جب یہ محبت ہوگی تو اس کے سبب کائنات کے اندر جتنی بھی رغبتیں اور جتنی محبتوں کے پہلو ہوں گے وہ سارے کے سارے جب اس کے زیر سایہ، اس کے تابع اور اس کی ڈائریکشن میں چلنے والے ہوں گے تو پھر بندہ سرکشی سے باز آ جائے گا، نافرمانی سے باز آ جائے گا، بغاوت سے باز آ جائے گا، اور اس معاملے سے رک جائے گا جس سے رب کائنات کی محبت میں کمی آتی ہے۔ اور جب بندہ محبت صحیح طریقے سے لے کے چلے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب ذوالجلال جل وعلا جو بندہ اس کی محبت میں بڑھتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بناتا چلا جائے گا۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ ولیوں کے کام ہیں، بھئی جو اولیاء کاملین ہیں یہ ان کے کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے قیامت تک کے لیے خالق کائنات جل وعلا نے بندوں کے ہاتھوں کوئی رجسٹر نہیں تھما دیا کہ جس کا یہ نام ہے وہی بندہ ولی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، رب کائنات نے اپنی محبت کا جہان کھلا چھوڑ رکھا ہے، جو بھی خالق کائنات جل وعلا کی محبت کو پانے کا اہتمام کر کے اس کی طرف بڑھنے کا سلسلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو اپنی محبت بھی دے گا، اپنی بارگاہ سے عزتیں بھی عطا فرما دے گا۔ اس نے کوئی ایسی جو وہ تقسیم نہیں کر رکھی۔ اگر کوئی بندہ کافر ہو وہ بھی صحیح طریقے سے کہ میرا پالنے والا کوئی ہے اس اعتبار کے ساتھ وہ خیر کی طرف بڑھنا شروع کر دے تو رب کائنات جل وعلا اس کو کافر ہی نہیں رہنے دے گا، بلکہ ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ کسی نہ کسی مبارک بندے کے سبب اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس واسطے کہ کفر میں رہنا ہی یہ جو ہے وہ بندے رب ذوالجلال جل وعلا کی محبت کو پانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ وہاں سے نکل کر پھر ہدایت کا سلسلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو بارگاہ جو رستہ پسند ہے وہ ہدایت کا رستہ ہے۔ بندے کو پہلے اللہ یہاں پہ لاتا ہے اور پھر یہاں سے رب ذوالجلال بندے کو اپنے قریب کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس واسطے عزیز دوستو یاد رکھیے گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں اپنی طبیعتوں کو اس ڈائریکشن پہ لانے کا اہتمام کریں۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس ماحول کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم 1000 دفعہ کوشش کر لیں یہ طبیعتیں اس ماحول میں رہنے کے سبب پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کرنا ہمیں کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو دن میں 24 گھنٹوں میں سے رات کے کچھ گھنٹوں میں سے اپنے آپ کو اکیلے تنہا بٹھانا ہوگا اور پھر رب ذوالجلال جل وعلا کی یاد کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ چیزیں، یہ ماحول ہم سے محبتیں چھین رہا ہے، یہ ماحول ہمارے رب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو کمزور کر رہا ہے۔ اس ماحول کی کیفیت یہ ہے، ہمارا جو روٹین ورک ہے وہ ایسا ہو چکا ہے کہ مادیت غالب ہے اور رب ذوالجلال پر ایمان اور بندگی کا پہلو اس میں کمزوری ہے، جس کے سبب نتیجہ کا نکل رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی اس کیفیت میں ہیں کہ جو ہم اپنی طبیعت پہ بھاری سمجھیں وہ ہم نہیں کریں گے، اور جو معمولی نوعیت کا یا روٹین کا سمجھیں گے وہ ہم کر گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس اعتبار سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنی طبیعتوں کے اندر یہ کیفیت پیدا کریں۔ اب عزیز دوستو سوچئے، جب بندے کی طبیعت میں بچپن سے ہی، لڑکپن سے ہی اس کی طبیعت میں ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ وہ رب کائنات جل وعلا کی محبت کا چراغ اس کی طبیعت میں روشن ہو جائے، تو سوچیں ادھر سے اذان شروع ہوئی، اذان کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان کا پہلا کلمہ ہے۔ اب وہ بندہ کہ جس کی طبیعت میں رب کائنات کی محبت کی شمع جل چکی ہے، جب اس کے سامنے رب کا نام لیا جائے گا تو کیا اس کی طبیعت میں اس کی طرف میلان نہیں بڑھے گا؟ اس کی طرف ایک ذوق پیدا نہیں ہوگا، شوق پیدا نہیں ہوگا؟ اور جو اللہ اکبر کی صدائیں آگے بڑھتی چلے جائیں گی تو اس کی طبیعت میں جو ہے وہ کیفیت بڑھتی چلے جائے گی، یہاں تک کہ آذان جو ہی ختم ہوگی فوراً وہ رب کائنات کی بارگاہ کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ لازم ہے کہ بندہ اپنی طبیعت کے اندر کس بات کا اہتمام کرے؟ رب کائنات جل وعلا کی بندگی، اور بندگی کی انتہا اور جو ہے وہ آگے سلسلہ کیا ہے؟ محبت الہیہ، اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ماحول ایک ایسا بن جاتا ہے کہ سرکشی کا ماحول آ جاتا ہے، تو سرکشی کے ماحول میں بھی جب بندے کی طبیعت میں رب کائنات کی بندگی اور اس پر محبت کا سلسلہ ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دوری کے خوف کے سبب وہ عمل نہیں کرے گا، اور یہاں پہ بھی رب کائنات کی محبت بندے کو برائی سے بچانے کا اہتمام کرے گا۔ لیکن جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی، مثلا ہم میں سے کئی احباب ایسے ہیں قوالی سننے کے لیے بیٹھیں یا کوئی ایسا کلام سنیں جس میں جو ہے وہ ایسی کیفیت پیدا ہو، تو اس وقت تو وہ کیفیت وقتی طور پہ پیدا ہو جائے گی، لیکن اس کیفیت کو باقی رکھنا اور اس کیفیت کو بڑھانا یہاں تک کہ وہ کیفیت انسان کے سارے جسم کو اپنے کنٹرول میں لے لے، یہ بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو وقتی کیفیت ہے جو پیدا ہوئی،
اسی طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، ابھی آپ جو آپ کلام سن رہے ہیں، اس کے سبب آپ کی طبیعت جیسی بن رہی ہے، جیسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کیفیت کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا خالق کائنات جل وعلا اس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ اب حدیث طیبہ سنیے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ فجر کی نماز پڑھے اور پھر فجر کے بعد ظہر تک کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے اس کا ذہن ادھر لگا رہے، یہ طبیعت بن گئی ہے، ذہن ادھر لگا رہے کہ میں نے رب کائنات کی بندگی کرنی ہے، میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ایسے ہے جیسے سرحد پہ کھڑا مجاہد ہوتا ہے۔ اب یہ کیفیت کیا ہے؟ بندے کی طبیعت میں کیفیت بن گئی، اور یہ کیفیت جو کہ ادھر لگ گئی، اور پھر اس کا سنبھال لینا، اس کا اہتمام کرنا اور اسی کو لے کے آگے بڑھتے رہنا، عزیز دوستو خالق کائنات جل وعلا بندے سے اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے، اور یہ کیفیت یہ بندے کے فائدہ کے لیے ہے، اس میں بندے کا رتی برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ جتنے بھی اولیاء کاملین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اندر کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ عزیز دوستو یہی وہ کیفیت ہے جس کو وہ سنبھالتے ہیں، یہی محبت کے جذبات ہوتے ہیں جس کو وہ سنبھالتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے تحت پھر رب کائنات کی بندگی کی طرف بڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی میں اس حد تک کامل ہو جاتے ہیں اور اس حد تک مضبوط ہو جاتے ہیں کہ زمانے کی کوئی چیز رتی برابر بھی ان کی طبیعت میں سرکشی پیدا نہیں کر سکتی۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف۔ اب دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادیں ہمارے درمیان ہیں، ہم قربانی ان کے اعمال کی مناسبت سے، ان کی یادگار کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ حج کے بہت سے ارکان، جو ابھی حج کے لیے بہت سے دوست جا رہے ہیں، حج کے بہت سے ارکان ایسے ہیں جو کہ ان کی یادگار ہے۔ سوچئے ذرا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنا یہ کس کی یادگار ہے؟ جمرات پر جا کر جو وہ رمی کرنا یہ کس کی یادگار ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قربانی کرنا وہاں پر یہ کس کی یادگار ہے؟ مقام ابراہیم یہ کس کی یادگار ہے؟ اور پھر مقام ابراہیم کے لحاظ سے صفا اور مروہ وہ بیت اللہ شریف کی سعی کرنے کا، جو طواف کرنے کا اہتمام کرنا یہ کس کی یادگار ہے؟ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک یادگاریں ہیں، اور ان یادگاروں کے پیچھے معاملہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال جل وعلا کی محبت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، محبت الہیہ ہے۔ عزیز دوستو جب کوئی بندہ کسی رستے پہ چلتا ہے نا تو وہاں پر اس کو کوئی ذوق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اگر چلے ہی نہ تو ذوق کیسے آئے؟ ایک بندہ باغ میں جائے ہی نہ، اس کو کیا خبر کہ زمانے باغ میں پھولوں کی خوشبو کیا ہے، ہواؤں کی ٹھنڈک باغ میں کیسی ہوتی ہے، اس کو کیا خبر؟ لیکن اگر طبیعت میں پاکیزگی اور طبیعت میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے فرحت لانا چاہتا ہے تو اس بندے کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ پہلے جانے کا اہتمام تو کرے۔ یہ باتیں ساری اس کے لیے فائدہ بخش ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کر لوں، جو چاہتا ہے کہ میں جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہو جاؤں تو رب ذوالجلال جل وعلا مجھ پہ راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رضا کی مہر عطا فرما دے، یہ اس بندے کے لیے زیادہ باتیں فائدہ بخش ہیں۔ اب دیکھیے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، 80 سال کی عمر میں جناب کو شہزادہ ملا۔ کتنی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں جناب کو شہزادہ ملا، یعنی کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی 80 سال کی عمر، تقریباً 13 سے 14 سال عمر ہوتی ہے تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں رب ذوالجلال جل وعلا وحی فرماتا ہے، ان کی طبیعت میں القاء کرتا ہے یہ بات کہ اے ابراہیم اپنی پیاری محبوب جو چیز ہے اس کو میری راہ میں قربان کر۔ اب یہاں رک کر یہ بات میں پہلے آپ کی بتاتا چلوں، آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ کتنا ہی پاکیزہ طبیعت کا کیوں نہ ہو، کتنی ہی پاکیزہ طبیعت کا کیوں نہ ہو، وہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں جو بھی بات اترے گی اس بات کو پہلے شریعت مطہرہ کے احکام اور اصولوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر ان اصولوں پہ وہ بات پوری اترے گی تو پھر وہ بات لے لی جائے گی، اس پہ عمل ہوگا، اور اگر وہ شریعت مطالعہ کے احکام پہ پوری نہیں ہوگی تو اس بات کو نہیں لیا جائے گا۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، نام نہاد پیروں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس شریعت کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہاں پر وہ ان کو غیر شرعی معاملات ایسے بتاتے ہیں کہ جن کے سبب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام کر گزرنے سے ہی ہمیں رب کائنات کی بندگی کا سلسلہ نصیب ہوگا، اس کے سبب نصیب ہی نہیں ہوگا۔ تو عزیز دوستو سب سے پہلے یاد رکھیے گا اللہ کے وحی کا، نبی کا معاملہ اور ہوتا ہے، ایک عام بندے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کئی بار یہ خبریں سننے کو ملی کہ یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ آئندہ اولاد چاہتے ہیں تو فلاں بیٹا جو اس کو ذبح کرے،
یا یہ خبریں سننے کو ملی اگر جناب اپنا بیٹا چاہتے ہیں تو آپ کا تعویذ جو ہے وہ انسانی خون سے لکھا جائے گا، فلاں بندے کو قتل کریں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی بندے کا وہ بندہ جاگ رہا ہو یا بندہ سو رہا ہو یا کوئی پیر ہو یا عامل ہو یا کسی بھی طرح کا، اگر کوئی ایسی بات کرے کہ انسانی خون چاہیے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس کا شیطانی وہم ہوگا۔ اس انداز کے ساتھ کلام کرنے والا شیطان کا اعلی کار ہے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا ہو۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے دل میں رب کائنات نے یہ بات ڈالی کہ مجھے جو پیاری چیز ہے اس کو میری راہ میں قربان کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آپ کے پاس بھیڑ بکریوں کا انتہا تھی، آپ نے کافی بھیڑ بکریاں ذبح کر ڈالی۔ پھر صبح اٹھے، پھر آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن خواب میں وہی کیفیت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، آپ نے کافی ساری گائے جو ہے ان کو ذبح کر ڈالی۔ پھر تیسرے دن یہ معاملہ ہوا کہ اے ابراہیم اپنی جو پیاری چیز ہے وہ میری راہ میں قربان کرے۔ اب یہاں پہ سوچئے ایک لمحے کے لیے، قربانی کا جب جانور لایا جاتا ہے تو ہمارے بہت سے نوجوان ان کی خدمت کی طرف لگے رہتے ہیں۔ اچھا کام ہے، اچھی بات ہے، خدمت کرنی چاہیے، لیکن جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہے احکام الہیہ اور ایک طرف ہے ان کی طبیعت، اگر ان کی اپنی طبیعت میں دیکھا جائے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لحاظ سے جس طرح تباہی مچ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ نماز ہو رہی ہو، وہ نماز کی طرف نہیں جائیں گے، قربانی کے لیے ساری دن اور ساری رات جاگیں گے، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں جھکنے کا معاملہ ان کے لحاظ سے نہیں ہوگا۔ اس طرح شریعت کے دوسرے احکام ان کے سامنے رکھے جائیں تو وہ ان کاموں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، طبیعت نہیں بنی ہوتی، وہ اس حکم کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہوتے، وہ سمجھتے کہ شاید یہ عمل بہت بڑا ہے اور اسی عمل کے ذریعے ہمیں سب کچھ ملے گا اور باقی اعمال کی کوئی نوعیت اور حیثیت نہیں ہے۔ عزیز دوستو، جس رب نے ہمیں یہ عمل کرنے کا حکم دیا اسی رب نے باقی بھی اعمال دیے ہیں، تو طبیعت میں اس کی طرف میلان، اس کی طرف رغبت اور اس کی محبت ہوگی تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ سارے اعمال کو کر گزرنے کا اہتمام کرے گا۔ اور اگر جو وہ کیفیت اور رغبت نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ جس طرف طبیعت کا میلان ہوگا وہ کام کرے گا اور جس طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوگا وہ کام ان سے دور بچنے کا اور بھاگنے کا اہتمام کرے گا۔ اس وقت شریعت مطالعہ کے لحاظ سے بندے کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ اس چیز کو کرنے کا اہتمام کرے کہ اپنی طبیعت کے اندر کیا پیدا کرے؟ رب کائنات جل وعلا کی محبت، اس کا لحاظ سے، ذوق کے لحاظ سے بڑھانے کا اہتمام کرے۔ یہ چیز پھر اس کو باقی سارے جو اعمال ہیں ان کی طرف بڑھنے کا اور ان کے لحاظ سے کر گزرنے کا طبیعت میں رجحان پیدا کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات سے عزیز دوستو آج کو جو میں نے آپ کے سامنے موضوع چنا اور جس کے لحاظ سے میں نے چاہا کہ بیان کروں کہ انسانی طبیعت اور رب تعالیٰ جل وعلا کے احکام، تو اس میں میں نے یہ چیز عرض کی کہ احکام الہیہ کے کرنے کے لیے جملہ احکام کے لحاظ سے بندے کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی طبیعت میں رب کائنات جل وعلا کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب بندے کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر بندہ سارے اعمال جو اس کی بارگاہ سے بندے کے لیے جاری ہوں گے، کرنے والے یا رکنے والے، بندہ وہ سارے اعمال کر گزرنے میں اس کے لیے کوئی دقت اور کسی طرح کی مشقت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا سوچئے کہ تیسرے دن آپ کو پھر خواب میں آیا کہ اے ابراہیم اپنی جو پیاری چیز ہے وہ بھی راہ میں قربان کیجئے۔ اب قربانی کا جو جانور ہے، آپ ذرا سوچ کے بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے کہ ہمارے لاکھوں روپے اس طرح ضائع کیے جائیں، اس طرح لگا دیے جائیں؟ رب کائنات جل وعلا کو حاجت نہیں ہے قربانی کے ہزاروں نہیں لاکھوں جانور اس طرح جو وہ صرف ہو جائیں، کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے؟ نہیں، رب کائنات جل وعلا کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس میں فائدہ سراسر کس کا ہے؟ بندوں کا فائدہ۔ خالق کائنات جل وعلا بندوں سے کس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو طبیعت میں میلان جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، تم بھی کوشش کرو اپنی طبیعت میں اسی میلان کو پیدا کرو۔ پھر فائدہ کیا ہوگا کہ بندہ ایک سے دوسرے عمل کی طرف آسانی سے بل گزرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر رمضان آیا تو ذوق کی انتہا ہو گئی اور جب رمضان گیا تو ساتھ ہی ذوق بھی سمیٹتا چلا گیا۔ کسی محفل کا معاملہ بنے، ہماری طبیعت میں بڑا ذوق پیدا ہو جائے گا،
لیکن جو ہی محفل ختم ساتھ ہی ذوق بھی ختم ہو جائے گا۔ کسی وقت کیفیت بن گئی کہ وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے چل گزرا، تو وہاں پر، اور کہیں تو میں نے وہاں پہ ایسے بھی دیکھے کہ بیت اللہ شریف پہنچ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی نہیں کرتے، صرف بیت اللہ شریف پہنچنا ہی وہ سمجھتے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، آگے نماز پڑھنا اور اس کے لحاظ سے تقاضوں کو پورا کرنا وہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ طبیعت میں وہ میلان ہی نہیں ہوتا، وہ رغبت ہی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی طبیعت جیسی انہوں نے بنائی ہوتی ہے وہ ویسی ہی آگے اپنے آپ کو لے کے چلنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس بات سے عزیز دوستو، شریعت مطہرہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم رب کائنات جل وعلا کی بندگی کا جو ایک خاص ذوق محبت الہیہ کی بنیاد پر ہے اپنے اندر وہ پیدا کریں۔ اس سے پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم رب تعالیٰ کے جملہ احکام کو بجا لانے میں کسی بھی طرح کی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ بخوشی، برضا، بتسلیم و رضا ہم رب تعالیٰ جل وعلا کی بندگی کی طرف جب وہ چل گزرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر محبت الہیہ نہ ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج آپ دیکھتے ہیں، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں ہماری طبیعتوں سے محبت تو اپنی جگہ محض میلان اور ذوق و شوق کی کیفیت بھی ختم ہو رہی ہے، محض میلان اور ذوق و شوق کی کیفیت بھی ختم ہو رہی ہے۔ اس میلان اور ذوق و شوق کو پیدا کرنا اور باقی رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ نماز پنجگانہ ذوق کو پیدا کرنے کا سبب ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ ذوق کو پیدا کرنے کا سبب ہے، نماز تہجد اور درود پاک پڑھنا یہ ذوق کو پیدا کرنے کا سبب ہے۔ دیکھیں ہمارے کئی لوگ حج میں جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر طبیعت میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ کیفیت کا پیدا ہونا یہ فضل الہی ہے، اس کو آگے باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح یہ ساری کیفیات ہیں جو کہ رب کائنات جل وعلا نے اسلام کے لحاظ سے ہماری طبیعتوں کے لحاظ سے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر ہم اپنی طبیعت میں رب کائنات کی بندگی کے لحاظ سے بقا چاہتے ہیں، عزیز دوستو یہ ذوق و شوق کی کیفیت اور یہ بقا کی کیفیت اور محبت کی جو کیفیت ہے، اس کو نہ صرف باقی رکھا جائے بلکہ اس کو بڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور بڑھائیں گے کیسے؟ میں صرف دو باتیں عرض کیے دیتا ہوں، پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے۔ اب یہاں پہ رک کے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہوتی ہے والدین سے، دوستوں سے محبت، یہ محبت تبھی ہوتی ہے، تبھی محبت ہوتی ہے، اور ایک ہے رب ذوالجلال سے اور رسول کریم علیہ السلام سے محبت، یہ محبت تبھی نہیں ہے بلکہ یہ غور و فکر اور شعور کی وہ منازل ہیں جہاں سے بندہ اس راہ پہ جا گزرتا ہے جس پر پھر پیچھے ساری چیزیں اس کے تحت ہو کے گزرتی ہیں۔ رب تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ محبت تبھی محبت نہیں ہے، رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت تبھی محبت نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان کے احسانات کو، ان کے فرامین کو اور ان کے لحاظ سے اپنی طبیعت کے پہلوؤں کو، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا، پھر جو ہے وہ بندہ رب ذوالجلال جل وعلا کی محبت پا سکے گا اور رسول کریم علیہ السلام کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس واسطے عزیز دوستو جو ابھی تشریف لائے اللہ ان کو سلامت رکھے، اور میں ان کو یہی عرض کروں گا کہ کچھ پانا ہے تو پھر کچھ کھونا ہوگا، کچھ دیر پہلے تشریف لائیں گے تو سب کچھ میسر آ جائے گا، وگرنہ آخری میں یہ چند موتی جو آپ کو ملیں گے اور پھر اس میں آپ کو جو سمجھ آئے جو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا